صدقہ بہت بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اپنے مال سے دنیا میں بیٹھ کر انسان جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو کچھ دیا ہے یہ سب آزمانے کے لیے دیا ہے۔ جس کو جو کچھ زیادہ دیا ہے اس کی آزمائش زیادہ ہے، اور جس کو کوئی چیز کم ملی ہے اس کی آزمائش کم ہے۔ ذہانت، خوبصورتی، قد، طاقت، اچھی آواز، اچھا انداز، مال، اولاد، کار، کوٹھی، بینک بیلنس، جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کا سوال ہوگا۔ جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان کا سوال ہوگا۔ تو جو شخص ان نعمتوں سے دنیا میں محروم ہے وہ بیچارہ ہے، وہ بیچارہ نبینا، بیچارہ گونگا، بیچارہ بہرا، بیچارہ غریب، مگر اس کی بیچارگی 50 سالہ ہے۔ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس جہان کی نعمتیں بھی فانی ہیں اور اس جہان کی بیچارگی بھی فانی ہے۔ یہ جہان ہی فانی ہے اور اگلا جہان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس میں جو بیچارہ ہوا اس کی بیچارگی بہت لمبی ہے۔ اس میں اس سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں۔ کبھی آپ کا ہوائی جہاز پہ سفر ہوا ہو، جو خالی ہاتھ ہوتے ہیں وہ جہاز سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جو سامان والے ہوتے ہیں وہ پہلے سامان کا انتظار کرتے ہیں، پھر وہ کھلتا ہے، پھر اس کا حساب دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، پھر ان کو جانا ہوتا ہے۔ کچھ پھنس جاتے ہیں، کچھ نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی کو بڑی آزمائشوں کے لائق نہیں سمجھا اور اس کو یہ نعمتیں کم دی ہیں تو وہ بڑا خوش ہونا چاہیے، اس کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ دیکھو نا، اگر کسی پیسے والے کے پیسے کی وجہ سے اس کی اولاد خراب ہو جائے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا تو آپ بھی ہاتھ نہ روک سکتے اور آپ کی اولاد بھی خراب ہو جاتی۔ اللہ کا شکر اس نے مجھے آزمایا ہی نہیں، مجھے دیا ہی نہیں، نہ تھا نہ میں نے ان کو دیا، نہ وہ خراب ہوئے۔ آپ نے پیسے کی وجہ سے اولادیں خراب ہوتی دیکھی ہیں نہیں؟ یہی حال باقی نعمتوں کا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کتنا غلط سلط دیکھتے ہیں۔ جس کو آنکھ نہیں ملی اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے پاس آنکھ ہوتی میں بھی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتا۔ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے 4 دن کی بیچارگی ہے، ختم ہو جائے گی اور آخرت میں موجیں ہی موجیں۔
اس لیے کہ وہاں پر مجھ سے کم از کم آنکھ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، یہ تمام نعمتیں آزمائش ہیں، اور جو نعمت جس کو نہ ملے وہ آزمائش سے بچ گیا، اور جس کو مل گئی پھر اس نے اس کا حق ادا کیا، وہ پاس ہو گیا۔ جس نے حق ادا نہیں کیا وہ فیل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جن جن کو نعمتیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ یہی ساری آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت و حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں صحت بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ جوانی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے۔ بیماری یہ بھی آزمائش ہے، اور اگر اس میں صبر کرے تو یہ بھی نعمت بن جاتی ہے۔ جب تک انسان کی روح نہیں نکلتی اس کی تمام کیفیتیں اس کے لیے اچھی ہوتی ہیں، بشرطے کہ مومن ہو۔ عجبا لامر المومن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بڑا تعجب خیز ہے، مومن کی حالت بڑی تعجب والی ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر فکان خیر اللہ، وان اصابتہ ضراء فصبر فکان خیر اللہ۔ اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر شکر ادا کرتا اور اس کو ٹھیک استعمال کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اچھی ہوتی ہے، اور اگر اس سے کوئی نعمت چھن جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پہ صبر کرے، وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر خوش ہو جائے۔ کبھی ناگواری اس کے چہرے پہ نہ آئے، یا اللہ یہ کیا کر دیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ کبھی ناگواری اس کے اوپر نہ آئے، اللہ کے تمام فیصلوں پر دل کے اندر سے خوش رہے۔ یہ ہے اصل مومن۔ تو مال کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ نے تصور یہ دیا ہے کہ جب تو میرا غلام ہے تو تیرا مال بھی میرا ہے۔ غلام تو لوگ خریدتے ہیں یا جنگ میں پکڑے جاتے ہیں۔ کروڑ روپے کا غلام خرید کر لایا، وہ غلام جو کچھ کمائے گا وہ کمائی کس کی ہوگی؟ مالک کی ہوگی۔ وہ تو اپنے آپ کا مالک نہیں ہے، وہ پیسے کا مالک کیسے ہوگا؟ اس کی کمائی کس کی ہوگی؟ مالک کی۔ یہ غلام اس نے بنایا نہیں، خریدا تھا، اور وہ کماتا ہے اور اس کی کمائی مالک کی ہے۔ تو وہ غلام ہے جس کو اس نے بنایا ہے، تیری کمائی اس کی کیوں نہیں؟ تیری پیسے تیرے کیوں ہیں؟ اگر تو اس کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے، اس کو اپنا آقا سمجھتا ہے، مالک الملک سمجھتا ہے، تو پھر نہ تیری جان تیری ہے نہ مال تیرا ہے، سب کچھ ہی اس کا ہے۔ ایک منشی ہوتا ہے اور ایک سیٹھ ہوتا ہے۔ سیٹھ پرچی لکھتا ہے، منشی لوگوں کو دیتا ہے، پھر سیٹھ منشی کا حساب لیتا ہے کہ اتنے پیسے دیے تھے کہاں ہیں۔ وہ پرچیاں ٹیلی کر کے اپنا حساب کلیئر کرواتا ہے تو اس کی جان چھوٹتی ہے۔ اگر تو سیٹھ ہے تو پھر تجھے کسی کو پوچھنا نہیں چاہیے، کوئی تو اس سے نہ پوچھ سکے کہ تو نے پیسہ کہاں لگایا ہے۔ اور رب تو فرماتے میں نے پوچھنا ہے کہ تو نے پیسے کہاں لگائے ہیں۔ تو پھر سیٹھ کس چیز کا ہوا؟ منشی ہوا نا۔ حساب دے کر تیری جان چھوٹے گی۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ تیری جان اور تیرا مال رب کا ہے، لیکن عارضی طور پہ اگر تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کر دے
تو باقی پیسے تجھے اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ پیسہ دیکھنے میں تو مالیات کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے اسلام میں سے ایک جز ہے مال، صدقہ، زکوٰۃ، اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک ہے، لیکن اگر اس کا مس یوز کیا جائے، اس کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ پیسہ کفر اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ کفر اسلام کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ساری کائنات کافر ہو جائے گی، اگر یہ بات نہ ہوتی، تمہارے ایمانوں پہ ہمیں ترس نہ آ رہا ہوتا، اگر تمہارے بے ایمان ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم سارے ہی کافر ہو جاؤ گے، کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا، تو پھر میں ایک کام کرتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، تو میں یہ کام کرتا کہ جتنا کوئی میری بغاوت کرتا، جتنا کو مجھے گالیاں دیتا، جتنا کو میرے ساتھ شرک کرتا، جتنا کوئی کفر کرتا، میں اتنا ہی اس کو مال زیادہ دیتا چلا جاتا، زیادہ دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ اتنا مال دے دیتا کہ جب وہ اپنا بنگلو بنواتا، شٹرنگ کر کے ریتی سیمٹ بجری نہیں بلکہ سونا پگھلا کر ڈالتا، اس کے گھر کے دروازے چاندی کے ہوتے، پلنگ سونے کے ہوتے۔ میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اپنے باغیوں کو اتنا مال کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ خطرہ تھا کہ تمہارا ایمان ڈھل مل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کے پاس بے انتہا مال آ جانے سے لوگ کافر ہو سکتے ہیں، یا تو اس کو دیکھ دیکھ کر ہو سکتے ہیں، یا وہ اپنے پیسے کے ساتھ لوگوں کا ایمان خرید لے گا۔ لاکھوں مسلمان انڈونیشیا کے، افریقہ کے عیسائی کر دیے گئے، اور پاکستان سے قادیانی بنا کر جو اسرائیل اور برطانیہ گئے ہیں، ہمیں ان کی تعداد کا علم نہیں، جو ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، جان کو خطرے میں ڈال کر یورپ جاتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ جہاز پر بٹھا کے ویزا دے کر لے کر جائیں گے، بس کافر ہو جاؤ، مشکل کام ہے، قادیانی ہو جاؤ، احترام کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس وقت میں نہیں کہتا کہ غربت اتنی ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں بخیلی اتنی ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں اسٹیٹس مینٹین کرنا اور اپنے آپ کو بڑا بن کر دکھانا، لالچ اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ روٹی تو ملتی ہے سب کو، کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں یورپ چلا جاؤں، ایمان جاتا ہے تو جائے، وہاں جا کر ایمان کس کس کا سلامت رہے گا؟ بہت کم لوگوں کا۔ اگر وہاں جا کر ایمان دینا ہے، یہاں سے دے کر چلا جائے، بالکل لوگ ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے پیسے کے ساتھ لوگوں کا ایمان خرید لیا جاتا ہے، پیسے کے ساتھ لوگوں کا ایمان خرید لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر اور فقیری سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک ساتھی کہتا ہے حضرت آپ نے کفر کو فقیری سے ملا دیا، وَيَعْدِلَانِ کیا یہ برابر ہیں؟ فرمایا ہاں، یکاد الفقر ان یکون کفرن، قریب ہے کہ فقیری کفر ہو جائے، یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ فقیر کی فقیری کو خرید کر
اس کو کافر کر دیا جاتا ہے۔ تو پیسے کا مسئلہ بظاہر تو اسلام کا ایک جز لگتا ہے، مگر یہ اتنا حساس ہے کہ اس کے ذریعے اس کو کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ رشیا کمیونزم کیسے اٹھا تھا، ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ مال کا مسئلہ تھا۔ کیپٹلزم اور سوشل اور کمیونزم بنیادی طور پر مال کے مسئلے ہیں، ابتدا ان کی پیسے سے ہوتی ہے، مگر یہ مکمل ایک دین بن جاتے ہیں اسلام کے مقابلے میں۔ کمیونزم والے جاتے تھے فیکٹری کے مزدوروں کے پاس، کہتے کتنی تنخواہ ہے تیری؟ 30,000۔ لو 30,000، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، صرف 30,000 تمہیں ملتا ہے۔ یہ مالک یہ بھی انسان ہی ہے نا، یہ آتا ہے 13 بجے اور 2 گھنٹے بعد چلا جاتا ہے، آ کر بھی اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، اور یہ تم سے 1000 گنا زیادہ کماتا ہے۔ یہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہے، محنت بھی نہیں کرتا۔ اٹھو ہمارا ساتھ دو، ہم ان سے ان کی فیکٹریاں چھین لیں گے۔ یہ نعرہ مارا تھا اس نے۔ اسی کے تحت بھٹو نے بہت بڑے بڑی انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا تھا، وہ بھی کمیونزم کا نعرہ لگاتا تھا۔ بات یہاں سے شروع کی تھی، مزدوروں کو استحصال کیا، ان کے ذریعے فیکٹریوں والوں سے فیکٹریاں چھین لیں، اور جب ساری چھین کر قبضے میں لے لیں تو ان کو غریب کے درجے سے اتار کر غلام کے درجے میں لے گئے، اور خود مالک کے درجے سے اٹھ کر رب بن کر بیٹھ گئے۔ اور وہ کہتے تھے دین کچھ نہیں ہوتا، عیسائیت یہودیت تو دور کی بات ہے، دین ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور جو جہاز USSR جاتا تھا، اس کی باقاعدہ ہر شخص کی تلاشی ہوتی تھی کہ کہیں کسی کی جیب میں قرآن نہ ہو۔ جب مدینہ طیبہ میں جب رشیا ٹوٹا، وہاں کے لوگ گئے ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، وہاں سے لڑکوں کو لے کر آئے، وہاں جا کر قرآن تقسیم کیے۔ تو مدینہ میں پڑھتا تھا، وہاں انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ میٹنگ کی اور وہاں کی کہانیاں سنائیں۔ کہتے ہیں ہم نے مدینے کے قرآن تقسیم کیے، ایک بزرگ قرآن کو سینے سے لگا کر روتا جا رہا تھا، کبھی چومتا تھا، کبھی پھر سینے سے لگاتا تھا، روتا جا رہا تھا۔ میں نے مترجم سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھ کر بتایا کہ میں نے قرآن کی شکل 70 سال بعد دیکھی، بچپن میں دیکھا تھا قرآن ہوتا تھا، 70 سال بعد قرآن کی شکل دیکھی ہے۔ یہ تھا بنیادی طور پہ مالی مسئلہ کہ تم غریب ہو، تم مزدور ہو، ہم تمہیں پتہ نہیں کیا دے دیں گے۔ اور حالت یہ ہوتی تھی کہ ماچس لینے کے لیے لائن میں لگتے تھے۔ ان دنوں ایک آدمی پاکستان آیا روس سے، روڈ پر کنوؤں کی شکڑیں اور ریڑیاں دیکھ کر اور سیب لگے ہوئے دیکھ کر اور لوگ گزرتے جا رہے ہیں، حیران ہوا، کہنے لگا یہ عجیب لوگ ہیں، ان کے پاس فروٹ پڑا ہوا ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ یہ دیکھ دیکھ کر گزرتے جا رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ وہ کہتے ہیں روٹی کپڑا اور مکان، بچہ جنو اور جمع کروا دو اور چلو کام پہ، اس کو برائلروں کی طرح ہم پالیں گے۔ اللہ کی مخالفت، دین کی مخالفت، سری کفر، کوئی شک کی بات نہیں۔ اور ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ مال کے مسئلے سے۔ اور جو کیپٹلزم ہے یہ بھی مال ہی ہے، پیسے کی پوجا کرو، اس کو میکسیمائز کرو، سودی معیشت کو عام کرو، یہ مت دیکھو طریقہ کیا ہے، بس پیسہ جمع کرو۔ اور یاد رکھو رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں،
وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، مگر ہم اس کو تمہارے مطابق نازل کرتے ہیں. جس طرح ایک باپ پیسہ زیادہ ہونے کے باوجود بچوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے اگر سمجھدار ہو تو. کھلے پیسے نہیں دے دیتا، میرے پاس زیادہ تم بھی زیادہ لے لو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے برباد ہو جاتے ہیں. اگر اللہ بندوں کو بھی ایسے ہی دے تو بندے برباد ہو جائیں، باغی ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فضل کرتے ہوئے اتنا ایک دیتا ہے جتنا ہماری ضرورت ہے. اور وہ رب ہے، بندہ رب نہیں ہوتا. بندے کا کوئی حق نہیں کہے کہ اولاد کم ہونی چاہیے، بچے دو ہی اچھے، بچے زیادہ ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے. یہ رب والی بات ہے، یہ کام رب کا ہے، تیرا نہیں. جتنی مخلوق بڑھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خزانوں کے دروازے اور کھولتا چلا جاتا ہے. کبھی ہم لکڑیاں جلاتے تھے، اب پاکستان میں گیس کے ذخائر سعودیہ کے برابر یا اس سے زیادہ نظر آتے ہیں. وہ الگ کہانی ہے کہ کیوں نہیں نکالتے، وہ الگ کہانی ہے. تھر پارکر سے کوئلہ اتنا نکلا ہے کہ 5 صدیاں پاکستان کی پاور پوری کر سکتا ہے. اور نہ جانے کیا کیا خزانے بلوچستان میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں سونے کی کانیں ہیں، کہیں تانبے کی کانیں ہیں، خزانے بہت ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، ہم ان کو معلوم قدر کے مطابق نازل کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے باوجود جب اللہ اندازوں سے نازل کرتا ہے تو پھر لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ برما کے، صومالیہ کے لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ اس لیے کہ سودی معیشت کی وجہ سے امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. سود غریب کا استحصال کرتا ہے، اس کے مقابلے میں صدقہ آتا ہے. سود میں یہ ہوتا ہے 10 لاکھ دیا، اس کو 12 کر کے دینا ہے، تجھے کچھ بچے یا نہ بچے. اور صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے دے دیا اور آپ سے واپس نہیں مانگوں گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہری طور پر صدقہ دو گے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپ کر کسی غریب کو دو گے تو یہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سری طور پر کسی غریب کو دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. بری عاقبت، حادثے، اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بیماروں کو شفا عطا فرما دیتا ہے. داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو. دوائیوں ڈاکٹروں کی بجائے کوشش کیا کرو. یہ مطلب نہیں کہ دوائی نہ لو، لیکن صدقہ بھی کرو. صدقے کے ساتھ علاج کرو اپنے بچوں کا، اپنے پیاروں کا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجل تصدق بصدقۃ حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینہ، کہ وہ شخص جس نے صدقہ دیا دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا دیا ہے. اس کا مطلب گنے بغیر دیا ہے. اس کا مطلب گنے بغیر دیا ہے. نہ دائیں کو پتہ چلا نہ بائیں کو پتہ چلا. اگر دائیں کو پتہ چلتا تو بائیں کو بھی چل جاتا. صدقہ کیا، چھپ کر کیا، کسی کو پتہ نہیں چلا. اس عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال 50,000 سال کی زندگی اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر.
کبھی سوچو کہ میں نے کبھی ایسے کیا ہے؟ وہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کیا تھا، اپنی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا تھا۔ اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم نے بھی ایسی نیکی کی ہے جس کا رب کو واسطہ دے سکیں؟ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم چھپا کر صدقہ کرو اور فقیر کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس پر مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ اگر صدقہ کرے چھپا کر اور فقیر کو دے، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی عزت نفس خراب نہیں ہوگی، دوسرا فائدہ یہ کہ یہ ریاکاری سے بچ جائے گا، یہ ریاکاری سے بچ جائے گا اور وہ عزت نفس اس کی خراب نہیں ہوگی۔ لیکن فقیر کو دینے کے علاوہ مسجد کو دینا، مدرسے کو دینا، جہاد میں دینا، اس میں صدقے کو ظاہر کر کے دینا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لاؤ بھائی تبوک کا مارکہ ہے، کون کون صدقہ دے گا، کون جہاد فنڈ دے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور سارے جو کچھ کسی سے ہو سکا لے کر آ گئے۔ پوچھا ابو بکر، عمر آپ کیا لائے ہو؟ کہا گھر بھی چلانا ہوتا ہے، دل میں کہا، اور رب بھی مانگ رہا ہے، تو چلو آدھا گھر کے لیے بچا لیتے ہیں، آدھا دے دیتے ہیں، میں تو آدھا لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی آدھا مال لے کر آئے۔ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا میں سارا ہی لے کر آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بھی رب کا، میرا مال بھی رب کا، اور جب تک اس نے میرے پاس چھوڑا اس وقت تک تو میں مالک تھا، میرے پاس تو وہ امانت پڑا ہوا تھا، جب وہ مانگ رہا ہے تو میرے پاس روکنے کا حق ہی نہیں ہے، اس لیے میں سارا ہی لے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی دکاندار سے آپ گھی کا کنستر خرید لیں، پیسے پے کر دیں اور کہیں ادھر پڑا ہے میں واپسی پہ لیتا ہوں، آپ اس کا حق ہے کسی اور کو بیچ دیں، وہ کیا کہے گا؟ کوئی ریٹ پوچھے کہے یہ بکا ہوا بھائی، یہ میرا نہیں ہے۔ تصور یہ دیا کہ یہ مال، یہ جان بکا ہوا ہے، تیرا نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن سے اس کی مال اور جان کا سودا کیا ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، تیرا نہیں ہے۔ جب میرا نہیں تو میں سارا ہی لے کر آ گیا ہوں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں تو سوچا تھا کہ آج میں جیت جاؤں گا، لیکن آج بھی ابو بکر مجھ سے آگے نکل گئے۔ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے لوگوں اوروں کا مقابلہ کرنا ہے، اس بزرگ کا میں نے آئندہ مقابلہ ہی نہیں کرنا۔ اس کا مطلب مقابلہ کرتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ تعالیٰ کی بخشش، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی بخشش اور جنت کی طرف ایک دوسرے کے مقابلے میں دوڑ لگاؤ۔ وہ یہ کام کرتے تھے، دل میں مقابلہ کرنا ہوتا تھا۔ کوئی غریب ساری رات یہودی کے باغ کو پانی لگایا، تھوڑی سی کھجوریں مزدوری میں ملی، آدھی گھر لے گیا، آدھی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ منافقوں نے پھپتیاں کسنی شروع کر دیں، کہنے لگے ہاں تیری کھجوروں سے تو تبوک کی فتح ہوگا نا۔ اللہ اکبر۔
اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقات میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو دینے پر بھی وہ طعنہ زنی کرتے تھے اور عام مسلمانوں پر بھی مذاق اڑاتے تھے. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی غریب کو دینا ہے، زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقہ ہو، اس کو چھپا کر دینا زیادہ اچھا ہے. اور اگر کسی غریب کے علاوہ باقی مسجد مدرسہ جہاد فنڈ وغیرہ میں دینا ہے تو پھر اس میں مصلحت دیکھی جائے گی. اگر آپ کے ظاہر کر کے دینے سے مصلحت ہوگی، بس اوقات کہا جاتا ہے کون فنڈ دے گا، اگر پہلا آدمی 1,00,000 دے تو دوسرا پھر اس سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر پہلا ہی 10,000 والا ہو تو باقی پھر 20 کہہ دیں گے. تو اگر یہ ہو کہ میرے کہنے سے لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا تو پھر ظاہر کرنا اور اپنی نیت کو کنٹرول کرنا، ریاکاری سے بچنا، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. یاد رکھو ریاکاری دل کا فعل ہے. آپ سے شیطان اللہ کی عبادت کا حصہ مانگتا ہے. آپ نماز اللہ واسطے پڑھ رہے ہو نا، وہ کہے گا یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو اگر آپ نماز ہی چھوڑ دو کہ یہ تو ریاکاری والی، اس کا فائدہ ہی کیا ہے، تو وہ تو زیادہ خوش ہو جائے گا کہ میں نے تو آدھی مانگی تھی، اس نے ساری دے دی. حال اس کا کیا ہے؟ حالیہ کے ایک لمحے کے لیے رکو، اپنے دل کو سمجھاؤ میں کہیں بھی نماز پڑھوں گا لوگ تو دیکھ ہی لیں گے، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ میں تو خالص اللہ واسطے پڑھ رہا ہوں. اپنی نیت کی اصلاح کرو. نیت گاڑی کے اسٹیئرنگ کی طرح ہوتی ہے، بار بار گاڑی ڈی ٹریک ہوتی ہے، کچے پہ آتی ہے، بار بار اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. ایک بار نیت صحیح کرنی کافی نہیں ہوتی. جب بھی شیطان چوکا مارتا ہے اسی وقت نیت کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. بس کام بھی کرتے چلے جانا ہے اور نیت کی اصلاح بھی کرتے چلے جانا ہے. نیکی نہیں چھوڑنی اس کام کے لیے. تو عزیز بھائیوں، اگر ظاہری صدقہ کرنے سے فائدہ ہو تو ظاہری کرنا چاہیے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقے ظاہری کرو گے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر کرو اور فقیر کو دو تو یہ زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کو شک ہو کہ یہ صدقہ میں جس کو دے رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار نہ ہو، تو پھر بتا کر دینا چاہیے تاکہ وہ خود جج کر لے، وہ خود بتا دے کہ میں حقدار نہیں ہوں. اور اگر اپنے مزدوروں کو دے رہے ہو زکوٰۃ، کام والی ماسی کو دے رہے ہو، تو پھر اس کی بنیاد پر زیادہ کام نہ لو کہ میں نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ ٹائم لگا دے، اس لیے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کا فائدہ نہ اٹھاؤ. دو ان کو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن زکوٰۃ جو کہ فرض تھی اس کو ادا کر کے ان سے کوئی ریٹرن، کوئی شکریہ، کوئی زیادہ کام یہ لینا جائز نہیں ہے. تو ان طریقوں سے اگر ہم صدقات کریں گے، ظاہری کریں یا چھپا کر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری آگ ٹھنڈی کر دے گا، ہماری جہنم ٹھنڈی کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد انسان یہ تمنا نہیں کرتا کاش میں نماز پڑھ لیتا، کاش میں حج کر لیتا، کاش میں جہاد کر لیتا. ایک تمنا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تھوڑی سی مہلت دے دو، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. صدقہ بہت بڑی بات ہے. اپنی اولادوں کو اس کا عادی بناؤ، اپنے گھروں میں ڈبے رکھو. روزانہ جتنا ایک بچے کو سکول جاتے وقت دیتے ہو اتنا اس میں بھی ڈالا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنی مرضی سے. ہاں، اپنی مرضی سے آتے ہیں. اس کا مطلب رب بھیجتا ہے کہ جاؤ
ایک جا کر کے دعا کرتا ہے جس نے آج صدقہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرما. دوسرا کہتا ہے آج جس نے صدقہ نہیں کیا اس کے مال کو ضائع کرتے. جب رب نے بھیجا ہے تو ان کی دعا قبول نہیں کرے گا. تو صرف 20 30 50 روپے سے ہم اس فرشتے کی دعا بھی لے سکتے ہیں, دوسرے کی بد دعا سے بھی بچ سکتے ہیں. عادت بنا لو, سامان خریدا پیسے واپس آئے, چھوٹے چھوٹے نوٹ اس میں ڈال دیا کرو. کوشش کرو اپنے بچوں کے ذریعے ڈلوایا کرو, اپنی بیوی کے ذریعے. ایک تو ان کو بھی اس کا اجر ملے گا, اور دوسرا ان کی عادت اچھی ہوگی. میں نے کئی سیٹھ دیکھے ہیں اپنے بچوں سے چھپا کر دیتے ہیں, اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں. بس وہ سیٹھ دنیا سے جائے گا تو صدقہ ان کا ختم ہو جائے گا. بچوں کی عادت بنائی نہیں اس نے. بچوں کی عادتیں بناؤ, ان کو اس عادت میں لگاؤ کہ ہم نے اللہ واسطے صدقہ کرنا ہے. صدقہ بہت بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور بری موت سے بچا لیتا ہے, گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور اپنے مال سے دنیا میں بیٹھ کر انسان جنت میں اپنا گھر بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. ایک چھوٹے سے صدقے سے 50,000 سال کا دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.